ہر حوالے سے اور ہر پیمانے پر ثابت ہوا کہ قومی احتساب بیورو اصلاً قومی انتقام بیورو ہے۔ اس ادارے سے ہر گھناؤنا کام لیا گیا، لیکن اس ادارے نے نہیں کیا تو احتساب نہیں کیا۔ اعلیٰ عدلیہ کے درجنوں فیصلوں میں گواہی مل جاتی ہے کہ یہ احتساب کا نہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے۔ اس کے زیادہ تر اہلکار اور بالخصوص اس کے سابق چیئرمین جاوید اقبال خود سب سے زیادہ لائق احتساب ہیں۔ وہ اور ان کے ترجمان خود بلیک میل ہوتے رہے اور دوسروں کو بلیک میل کرتے رہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھلونا بنے رہے اور پھر ایک خاتون سے چیئرمین نیب کے خلاف مواد ہاتھ میں لینے کے بعد عمران خان انہیں بلیک میل اور ڈکٹیٹ کرتے رہے۔ سیف الرحمان سربراہ تھے، جنرل امجد تھے، جنرل خالد مقبول تھے، ایڈمرل فصیح تھے یا پھر قمر الزمان، کسی دور میں اس ادارے نے احتساب کا کام نہیں کیا۔ لیکن عمران خان اور ان کو اقتدار میں لانے والوں نے جس بری طرح اس ادارے کو استعمال کیا، اس کی وجہ سے تو الٹا اس ادارے نے سیاست کو رسوا اور معیشت کو تباہ کرنے میں بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ پچھلے 4 سال میں نیب کی وجہ سے نہ جانے کتنا سرمایہ اس ملک سے نکل گیا، نہ جانے کتنے سرمایہ کار پاکستان چھوڑ گئے، نہ جانے کتنے افسروں نے عملاً کام کرنا چھوڑ دیا۔ مختصر یہ کہ اس ملک کی موجودہ اقتصادی تباہی اور سرکاری افسران کے کام چور بن جانے میں بنیادی کردار نیب نے ادا کیا۔ فواد حسن فواد اور احد چیمہ کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا، اس کے بعد کوئی افسر معمولی رزق کی حامل فائل کو ہاتھ لگانے کا رزق نہیں لے رہا۔ در حقیقت جنرل مشرف کے دور میں بنایا گیا نیب کا قانون ہی انصاف کے اصولوں کے منافی تھا۔ ہمارا دین اور مغربی دنیا کے قوانین دونوں کی روح سے جرم ثابت کرنا الزام لگانے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن نیب قانون کی روح سے نیب کسی پر الزام لگا دیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے دین اسلام اور موجودہ مہذب دنیا کے قوانین کی روح سے ہر شخص کو اس وقت تک معصوم سمجھا جائے گا جب تک وہ عدالت سے مجرم ثابت نہ ہو، لیکن نیب قانون کی روح سے ہر ناپسندیدہ شخص کو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سراسر ظالمانہ قانون ہے جس کی وجہ سے نیب اور اس کے چیئرمین سب سے بڑا مافیا بن گئے تھے۔ ابھی تو صرف طیبہ گل بولی ہیں، لیکن نہ جانے کتنے 100 عزت مند لوگوں کی عزتیں نیب کے ہاتھوں تار تار ہوئیں۔ اگر کبھی مریم نواز شریف نے وہ بیان کیا جو ان کے ساتھ نیب کی تحویل میں ہوا تو طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ نیب صرف عزتوں کے در پہ نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر جیسے لوگ بھی خودکشیوں پر مجبور ہوئے۔ یوں میرے نزدیک اس کے قانون میں ترمیم کرنے اور نئے چیئرمین کے انتخاب پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اس ادارے کا وجود ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کے سابق اور موجودہ ذمہ داروں کے اثاثوں کی FIA جیسے اداروں کے ذریعے تحقیق اور عدالتوں کے ذریعے محاسبہ بھی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن نیب کا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اس کی ایک آنکھ حد سے زیادہ دیکھنے والی اور دوسری مکمل بند ہوتی ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں مسلم لیگ کاف اور پیٹریوٹ سے متعلق اس کی آنکھ مکمل بند تھی، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے متعلق حد سے زیادہ کھلی تھی۔ سیف الرحمان کے دور میں مسلم لیگ نون کو دیکھنے والی آنکھ مکمل بند اور پیپلز پارٹی سے متعلق حد سے زیادہ کھلی تھی۔ زرداری صاحب کے دور میں اس کی دونوں آنکھیں بند تھیں، جبکہ عمران خان کے دور میں اس کی ایک آنکھ حد سے زیادہ کھل گئی۔ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ناپسندیدہ سرکاری افسران اور غیر سرکاری کاروباری لوگوں تک کو بھی دیکھنے لگی، لیکن عمران خان اور اس کے اتحادیوں سے متعلق اس کی ایک آنکھ مکمل بند رہی۔ اس سے صاف پانی اسکیم تو نظر آئی، لیکن BRT، بلین ٹری سونامی، ہیلی کاپٹر اور پارٹی فنڈنگ جیسے معاملات نظر نہیں آئے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان اسپیکر اور کئی اہم وزراء کے خلاف کیسز تیار ہیں اور ریفرنس کے لیے نیب صرف اشارے کا منتظر ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کے بہت سارے لوگ نیب کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو بھی نیب کا مزہ چکھائیں، لیکن غلطی کا جواب غلطی سے اور ظلم کا جواب ظلم سے اہل ظرف کا شیوا نہیں ہوتا۔ کسی نے اگر کرپشن کی ہے تو اس ملک میں FIA، FBR، اینٹی کرپشن اور اسی طرح کے کئی ادارے موجود ہیں۔ ان سے تحقیقات کروا کے عدالتوں سے رجوع کیا جائے۔ جب ہم جیسے لوگ نیب کے مکمل خاتمے کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس سے یہ معنی نکالتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن کو روکنے والا کوئی ادارہ نہ ہو۔ حالانکہ مجھ جیسے لوگ نہ تو نیب کے دائرے میں آتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن روکنے کا کوئی ادارہ نہ ہو۔ نیب کا ہر کیس بھی اوپر جا کر اعلیٰ عدلیہ میں ہی جاتا ہے اور حتمی فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ نیب اگر کرپشن روکنے کا ادارہ ہوتا تو اس کے بن جانے کے بعد کرپشن کم ہونی چاہیے تھی، لیکن عمران خان کے دور میں عالمی اداروں نے بتایا کہ کرپشن کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے۔ نیب کے بنائے ہوئے 99% کیسز کو اعلیٰ عدلیہ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس ادارے کو ختم کر کے عدالتوں اور ججز کی تعداد بڑھائی جائے۔ FIA اور FBR جیسے اداروں کو مضبوط اور آزاد بنایا جائے۔ پروسیکیوشن کے معاملات پر توجہ دی جائے۔ وکلا کی بھاری فیسوں اور کیسز کے فیصلوں میں تاخیری حربوں کے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ لمبے اسٹے آرڈرز کا مسئلہ حل کیا جائے اور عدالتی اصلاحات پر توجہ دی جائے۔ اب نیب قانون میں تبدیلی کی گئی تو اس پر عمران خان کو اعتراض ہے۔ زرداری صاحب جو نام تجویز کریں گے وہ کتنا معتبر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے غیر معتبر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا نام زرداری صاحب تجویز کر رہے ہوں گے۔ نون لیگ جو نام تجویز کرے گی اس پر زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کو اعتراض ہوگا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ایسا بندہ چیئرمین نیب بن جائے جو گزشتہ چیئرمین کی طرح پھر کسی اور طاقت کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے۔ اس لیے اس مصیبت سے مکمل طور پر جان چھڑانا ہی ملکی مفاد میں دکھائی دیتا ہے۔